अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारी खसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। फैसला कुन घड़ी आप यकीनन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। पिछले कुछ घंटों से पहले सवाबी इंटरचेंज पे एक यानी कि घुमसान की लड़ाई अगर हम कहें तो वो शायद गलत नहीं होगा, दंगा फसाद होता रहा। जो पंजाब हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने वहाँ लगाए हुए थे कंटेनर्स, उनको हटाया गया और उसके बाद हमने देखा कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उन्होंने झाड़ियों वगैरह में आग लगाई। शेलिंग उधर से हुकूमत की तरफ से हुई, वापस इधर से कुछ पथराव हुआ और ये चीज़ कंटिन्यूली काफ़ी अरसे तक, और अब ये बताया जा रहा है कि आगे की तरफ बढ़े हैं। जो सीएम हैं केपीके के खटक साहब अपने तमाम जो लोग हैं उनको लेकर के और हज़रों पे आके पहुंचे हुए हैं। उस वक्त वहाँ भी सुना ये जा रहा है कि पुलिस वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और अभी हम सुन रहे थे राना सनाउल्लाह साहब को, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जो हमारा ये फैसला है कि उनको आगे नहीं आने देंगे इस्लामाबाद, तो अब आगे भी जाकर के पुलिस उनको रोकेगी। तो इसका क्या मतलब है? क्या आगे जाके भी यही रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा? और दूसरी तरफ अगर आप देखें पीटीआई का हाल बनी गला के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बनी गला में भी पुलिस है, वहाँ मौजूद है, रोक रही है। आज हम सुबह गए भी थे, कुछ घंटे भी गुजारे, पुलिस जाने से रोक रही है, लेकिन जो उनकी लीडरशिप है वहाँ बहरहाल जा रही है। मीडिया को कोई रोक टोक नहीं है, हम आराम से वहाँ गए, वहाँ देखा और वापस आए। पीटीआई का बड़ा चैलेंज है कि लोग कितने उनके आएंगे। इमरान खान साहब कहते रहे 10 लाख लोग, अभी तो हज़ारों की बात हो रही है, हज़ारों में भी मुश्किल से हैं लोग, हज़ारों क्या अभी बहुत कम लोग हैं बनी गला में, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं पीटीआई वाले कि वहाँ लोग और पहुँचेंगे। पीटीआई वाले ये भी कहते हैं कि अब नंबरों की गेम नहीं रही, अब किस्सा कुछ और हो गया है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी आज एक जो ऑर्डर आए, जजमेंट, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि लॉकडाउन न करने की उन्होंने गारंटी मांगी है इस्लामाबाद को पीटीआई से, और हुकूमत को कहा है कि आप ये जो बैरियर्स वगैरह हैं वो हटाएं। लेकिन हुकूमत की तरफ से बैरियर्स हटाने की एक तरफ बात है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा, पीटीआई के लॉयर्स को कहा कि पहले आप ये हमें गारंटी दें कि आप जो डेमोक्रेसी पार्क है उससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन बाबर अवान साहब ने वहाँ कहा जी नहीं, हम शहर में भी आएंगे। उसके बाद ये जजमेंट आई जिसमें लॉकडाउन न करने की बात की, सिटीजन्स राइट्स की बात की, जिसको हुकूमत जो है फेडरल हुकूमत इस तरीके से देखती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हर कीमत पर अमन कायम होना चाहिए इस्लामाबाद में, हेंस जो इस्लामाबाद की इस वक्त फेडरल हुकूमत कर रही है। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब लोग, शाम से जो इमेजेस देख रहे हैं और घमसान की लड़ाई, और कहीं आग नज़र आ रही, कहीं शेलिंग, कहीं पथराव, और हज़ारों की तादाद में लोग हैं और सीएम केपीके, तो ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं, ये इस वक्त जो माहौल है उसके लिए भी अच्छा नहीं। और ये तो बड़ी अंडर स्टेटमेंट है, इंतहा की कशीदगी है। हुकूमत कहती है कि जी पीटीआई पहली मरतबा जब आई थी 2014 में, उसके बाद बैठी रही, यहाँ से गई नहीं, और उसके बाद अटैक भी किया, पहले पीएम हाउस पे कोशिश की, उसके बाद पीटीवी पे तो हुआ बहरहाल अटैक। तो ये सब सूरत हाल देख के हुकूमत कहती है हमने अपना सबक सीखा है, इसलिए हम इनको आने नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल कल एक बड़ा अहम दिन है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच को लीड कर रहे हैं और बड़े सीनियर वहाँ जजेस हैं। कौम में बहुत से लोगों की जो नजरें वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी बात कल करेगी, ऐसा फैसला देगी, ऐसा ऑब्जर्वेशन देगी जिसके नतीजे में पीटीआई अपनी पोजीशन को है वो रिव्यू करे? नवंबर 2 के हवाले से बहुत से सवाल आते हैं, और आज के हवाले से अब तो मिनट मिनट में आगे क्या होना है वो बहुत बड़ा सवाल है, और वो तो हम देखेंगे ऑन द ग्राउंड। हमारा चैनल जो है आप देख रहे हैं, हम आपको हर खबर से हर मोमेंट पर आगाह रख रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो सवाबी हम जाते रहेंगे, हजरों भी जाएंगे, देखेंगे उस वक्त वहाँ क्या सिचुएशन है। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा, MNA है, पीटीआई की लीडर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर मज़ारी। इनके साथ आज हम सुबह भी गए थे, आपने कुछ देखा भी होगा फुटेज वगैरह के, जब वहाँ जा रही थी तो उस वक्त पुलिस रोक रही थी इनको। नाज़रीन हमें ज़ईम कादरी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने ज्वाइन किया है, और आप उनको भी सुन रहे थे कुछ अर्सा पहले, वो कह रहे थे हर सूरत हम रोकेंगे और हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करेंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़ईम कादरी साहब। नाज़रीन रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब सीनियर
سینئر اینالسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا کیونکہ بہت سی بات ہو رہی ہے کہ جی فیڈریشن اور ایک پروونس اور اس میں لڑائی جھگڑا, اس پہ بات کریں گے. مجاہد بریلوی صاحب ہمارے اپنے اینالسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا پروگرام مجاہد بریلوی صاحب. ڈاکٹر مزاری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں دے رہے گورنمنٹ, تو آلٹر ہو گیا نا, کیونکہ لاک ڈاؤن جو حکومت کہہ رہی تھی پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے, معذرت کے ساتھ حکومت نے کر دیا ہے لاک ڈاؤن. یعنی کہ آپ جب موٹر وے کو بند کر دیتے ہیں, آپ یہ کہاں ہوا ہے کہ پنجاب کی پولیس فائرنگ کرے ایک اور صوبے کے چیف منسٹر پر اور اس کے انٹوراج پر؟ یہ آپ فائرنگ یا شیلنگ, مطلب ربر بلٹس بھی فائر کی گئی ہیں نا, ناٹ جسٹ ٹیئر گیس, ربر بلٹس کی رپورٹ بھی آ رہی ہے پلس شیلنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پنجاب کا چیف منسٹر اگر جا رہا ہو خیبر پختونخوا, یا پرائم منسٹر جا رہا ہو اور خیبر پختونخوا کی پولیس اس پہ فائرنگ کر دے as soon as he enters KP فیڈریشن, آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ 50,000 جتنے لوگ جائیں, اور کہیں کہ ہمارے لوگ, ہم نے گارنٹی دیا ہے, کل خان نے بھی دیا ہے کہ پرامن ہوگا. آج آپ سمجھتے ہیں اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر چاہتے اپنی پولیس کو نہیں ڈائریکشن دے سکتے تھے کہ فائر کرو؟ نہیں کیا. ہمارے لوگوں نے پتھراؤ کر سکتے تھے, نہیں کیا. اپنے لوگ تھے, فائر کس پہ کرنا تھا ڈاکٹر؟ نہیں, پنجاب پولیس پہ ہمارے لوگ پتھراؤ کر سکتے تھے, نہیں کیا. میں کہتی ہوں کہ پنجاب یہ چھوٹے صوبوں کو جو کہہ رہا ہے, جو ٹارگٹنگ کر رہا ہے, اب نمبرز کا ایشو ہی نہیں رہا. ہزاروں لوگ ہمارے پکڑے گئے ہیں. بنی گلا میں آپ نے دیکھا ہے ہماری ایم پی اے پنجاب کے اور عورتوں کو میل پولیس ان کے بال نوچ رہی تھی, ان کو ڈالا ہے. ہمارے ایم این اے کو, ہم نے دیکھا, آپ فوٹیج دیکھ لیں ساری ٹیم, ہمارے ایم این اے کو پکڑا گیا, عارف الوی کو, ہمارے کے پی کے ایم این اے چھوڑ بھی دیا, نہیں پکڑا کس طرح, ہتھکڑیاں لگائیں. جنید ہمارے ایم این اے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے, ان کو پکڑا گیا پاکستان چوک کے پاس بنی گلا میں. یعنی کہ ابھی ہم نے کچھ کیا نہیں, ہماری 2 تاریخ ہے, اور جو تشدد, جو دہشت گردی سٹیٹ کی شریف برادران کر رہے ہیں پنجاب میں اور اسلام آباد میں, اب نمبرز کا ایشو ہی نہیں رہا. اب تو ایشو رہا ہے کہ شریف خاندان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارے ادارے جو حکومت کے, جو اسٹیٹ کے ہیں, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور لاک ڈاؤن, صدیقی, جج صدیقی ود ڈیو ریسپیکٹ, ہم جج جسٹس جو بھی, اور ان کو اب ہم نے تو اب پٹیشن ڈال دی ہے ان کو ریکیوز ہونے کی, ان کی لنکس بہت ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی گارنٹی ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ حکومت نے تو آلریڈی کر دیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ود ڈیو ریسپیکٹ, انہوں نے گورنمنٹ سے یہ کیوں نہیں پوچھا جو ان کا آرڈر تھا انیشل, کہ جناب یہ کنٹینرز نہیں ہوں گے, رکاوٹیں نہیں ہوں گی پیسفل پروٹیسٹ کی, اور ابھی تو ہمارا پروٹیسٹ شروع ہی نہیں ہوا. تو گورنمنٹ نے فلاؤٹ کیا, کنٹیمپٹ کیا ہے. کیوں نہیں گورنمنٹ کے خلاف بول رہے؟ آج لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشنز ہیں, ججمنٹ انہوں نے ریزرو کی ہے کہ یہ کنٹینرز اور یہ پولیٹیکل ورکرز کو اریسٹ کرنا یہ انلیگل ہے, ان کو رہا کیا جائے. کچھ نہیں ہو رہا. مطلب یہ بھی کہ ایک پارٹی کیسے دارالحکومت کو بند کر سکتی ہے؟ ہم نے تو بند کیا ہی نہیں نا, بند تو حکومت نے کر دیا ہے. حکومت نے نہ صرف اسلام آباد کو بند کیا ہے, موٹر وے بند کر دیا, پنجاب کو بند کر دیا, خیبر پختونخوا کو کاٹنے کی کوشش کی ہے اسلام آباد کیپٹل سے اور پنجاب سے. لاک ڈاؤن آپ مجھے بتاؤ, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لاک ڈاؤن؟ کون کر رہا ہے لاک ڈاؤن اس وقت؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے, اس کے بعد واپس لے لیا. کون رہا ہے لاک ڈاؤن یہ بتاؤ نا. لاک ڈاؤن مینز کہ آپ لوگوں کی موومنٹ روک دیں, آپ لوگوں کو اپنے کام پہ نہ جانے دیں. تو مجھے بتاؤ نسیم, 3-4 دن سے حکومت کر رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی جو لارجر لاک ڈاؤن کرنا ہے ہم اس کو, میری بات سنیں, مجھے جانے دیں پنجاب گورنمنٹ. یہ غلط ہے, یہ تو ایک اسمپشن ہے. یہ تو وہ کہنے کی بات ہے. مجھے خبر ملی تھی کہ آپ نے مجھے قتل کرنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی قتل کر دیا. نہیں, عمران خان صاحب نے کہا نہیں تھا کہ, عمران خان صاحب نے ڈیٹ نہیں بدلی, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ورکنگ ڈے پہ ہم کریں گے تاکہ پھر حکومت کو بند. نہیں, ہم نے سپریم کورٹ کے باہر الیکشن ہونے تھے, ہمیں لوئر سے ریکویسٹ آئی تھی, ہم نے ڈیٹ بدلی. پوائنٹ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہم نے کرنا بھی ہوتا تو
2 तारीख को होता, हुकूमत ने पहले कहती है, कौन सी हुकूमत अपने शहरों को और अपने मुल्क को लॉकडाउन करती वो है? कह रहे हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने, मुझे पंजाब गवर्नमेंट के पास जाने कह रही हूं मैं कत्ल करूं, आपने मेरा प्लान बनाया, आप मुझे खबर मिली गलत हो सही हो, ऐसी बात ना करें। नहीं मैं कह रही हूं कि आपने मुझे कत्ल करना है तो मैं प्रीएम्प्टिवली कत्ल कर दूं आपको और कहूं, क्योंकि मुझे पता था आपने कत्ल करना है तो मैंने सोचा पहले कत्ल कर दूं। मैडम आपके लीडर ने कहा था, आपके लीडर ने कहा था कि अच्छा मुझे बताइए एक बात, शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन में कहा था मैं हम पेट फाड़ के पैसे वापस लाएंगे, तो क्या हम उसको इनको अकेली को बुला लेती हैं आप, अरेस्ट किया जाता कि ये तो कत्ल का अच्छा पॉलिटिकल डायलॉग एक होता है, पॉलिटिकल पंजाब गवर्नमेंट को जवाब देने दें जी। पंजाब गवर्नमेंट बताइएगा, ये तो वैसे पूरा पाकिस्तान देख रहा है जिस तरीके से सवाबी इंटरचेंज पे जो हाल शर्म है की बात जी, है, बताएं शर्म की ज़ैन बात है। कादरी साहब। एक तो मेरे ख्याल में बड़ी है मुझसे उम्र में, ये अल्फाज जो इन्होंने इस्तेमाल किए ये मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके इंट्रो में आपने कहा कि झाड़ियों को आग लगी है, जो डर हमें था वो डर पूरा हो गया। जैसे ही वो स्वाबी से आगे निकले 8 गाड़ियों और 16 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई, और वो दहशतगर्दी का अमल जो वो फस्तायत जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पीटीआई की आदत है, उसको वहीं से शुरू कर दिया गया। जहाँ तक बात है आग तो इन्होंने लगाई है। ये देखें बीवी, ये बीच में नहीं बोलेंगी प्लीज, तो मैं आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू हर। नहीं आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं तो आपने जो गलत बयानी की, मैंने तो आपको नहीं टोका, आपके पास जी, मैंने तो आपको नहीं टोका ना बीवी। ज़ैन कादरी साहब आप फरमाइए, 1 मिनट प्लीज कंटिन्यू। अर्ज ये है कि, और ये कहना कि वजीर आला आ रहे थे तो क्या किसी कानून में वजीर आला होने के बाद इंसान कानून से बालातर हो जाता है? तो मेरा जवाब है नहीं, कोई वजीर आला हो तो वो कानून से बालातर नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि वजीर आला KPK ने अपने हलफ से बददयानती की है, उस हल्फ को तोड़ा है, ब्रीच किया है। पूरी कौम देख रही है कि वो आगे लगाते हुए दारुल खिलाफे पर हमलावर हो रहे हैं। तीसरी बात जी, मैं पूरे जवाब दे लूंगा। कानून तोड़ा साहब बताइएगा कौन सा कानून, कौन सा कानून मैं आपसे सवाल करूं, मैं कर रही हूं सवाल कि कौन सा कानून तोड़ा है? कानून ये तोड़ा है कि वो अपने लोगों के साथ जब पार करके निकले तो उन्होंने वहां गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को आग लगाई। 1 2 अब ये कह रही थी, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप टीवी देख लें प्लीज, हम एक दूसरे के साथ जरा इज्जत से बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। दूसरी बात मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आप देखिए ये कानून है बीबी, ज़ैन साहब इस पे ये कानून है। जी सुनिए, मुझे इंपॉर्टेंट कानून बताने दें, इंपॉर्टेंट लॉ बताने दें 1 सेकंड में। अच्छा वो ये है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई जुर्म सरजद हो रहा हो और होने जा रहा हो और कहीं पे उस जुर्म की प्लानिंग हो रही हो, स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि उस जुर्म को होने से पहले उसको न सिर्फ रोके बल्कि उसको अमल दरामद करने वालों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। स्टेट ने ये इंतजार नहीं कर रहा होता कि ये जुर्म का इर्तिकाब हो जाए तो हम फिर अपने आप को अप्लाई करेंगे। ये वो वाज़ेह जुर्म था जो खान साहब बारहा कह चुके कि मैं बंद भी करूंगा पूरे दारुल खिलाफे को, और लोग अगर स्कूल नहीं जा सकेंगे तो कोई बात नहीं, लोग दुकानें नहीं खोल सकेंगे। मुझे बता दीजिए कि इनके फंडामेंटल राइट्स, अच्छा इनके फंडामेंटल राइट्स को एज देते हुए क्या दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा सकता है? तो आंसर इज नो। अच्छा मुझे सवाल मैं चाहती हूँ आपसे करूँ कि देखिए अगर आप ये फर्ज कीजिएगा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब कोई रैली कर रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग हैं, अगर सामने कंटेनर्स लगे होंगे और मट्टी का अंबार होगा तो इश्तियाल तो पैदा होगा, उसके बाद फिर आप आग लगा देंगे तो चढ़ेगा। ये जो आपने उसके बाद आप गाड़ियों को आग लगा देंगे, आप मोटरसाइकिलों को आग लगा देंगे पुलिस की। कादरी साहब
قادری صاحب کوئی گاڑیوں کو آگ نہیں لگی, 8 گاڑیوں کو آگ لگی ہے. میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ بات غلط ہوئی تو, پولیس نے میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ بات غلط ہوئی تو. ان سے کہیں کہ یہ سیاست چھوڑ دیں اگر میں غلط نہیں. دس از ناٹ دا وے, دس از ناٹ دا وے, پلیز ڈونٹ انٹرپٹ, پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. اسلام آباد میں یار دس از رانگ, آئی ایم سوری, میں عزت کر رہا ہوں ان کی, یہ عزت کے قابل نہیں ہے میرے خیال میں, یہ طریقہ کار غلط ہے. آئی پروٹیسٹ, آئی پروٹیسٹ. آرام سے ایک سیکنڈ, یہ تو دہشت گرد, دہشت گرد تو آپ ہیں بی, آپ دہشت گرد ہیں, آپ ایک سیاسی تنظیم نہیں ہے, ایک دہشت گرد تنظیم ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں, یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں. ایک سیکنڈ ڈاکٹر مزاری حوصلہ رکھیں, دہشت گردوں سے بات کر رہے ہیں آپ. دہشت گرد ہیں, آپ تو ان کے دفتر کھولتے رہے نا. آپ ایک منٹ, نہیں ایک سیکنڈ, سوری ایک سیکنڈ. اچھا قادری صاحب قانون کی بات, اچھا ایک سیکنڈ, بات یہ کہ زعیم قادری صاحب, زعیم قادری صاحب میں آپ سے سوال کری ہوں. دیکھیے ایک سوال کا جو ہم 3 دن سے اٹھا رہے ہیں اس کا ہمیں جواب نہیں ملا, شاید آپ دے پائیں کہ سیکشن 144 اسلام آباد میں لگا اور جس دن پنڈی میں وہاں جلسہ ہونا تھا لگا اور لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا, لیکن زعیم قادری صاحب اسی دن دفاع پاکستان کا بینڈ آرگنائزیشنز کا آپ پارا میں جلسہ ہوا اور باقاعدہ کوئی 200 بندے تھے اور وہاں نعرہ بازی بھی ہوئی اور کافر کافر کی نعرہ بازی ہوئی. فرقہ واریت, حکومت پاکستان اس پر بالکل منجمد رہی, اس کا ایک یعنی کہ پولیس وہاں تھی پروٹیکشن کے لیے. اگر آپ اس کا مجھے جواب دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا. میں اس کو, ایک تو آپ کا کنسرن بھی جتنا ہے اتنا ہی میرا کنسرن ہے, لکھ کے دیا گیا تھا. اور دیکھیں میں پہلے سیکشن 144 کے بارے میں آپ کو بتا دوں, وہ جو ڈپٹی کمشنر ہے نا جی, وہ اس کی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور پھر صوبے میں وزارت ہوم منسٹری اور مرکز میں وزیر داخلہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جب سیکشن 144 لگا ہو تو یہ ڈپٹی کمشنر کا رائٹ ہے کہ وہ کسی کو اجازت طلب کرنے پہ جلسے کی اجازت دے اور اس سے لکھ کر لے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوگا. اگر وہاں یہ کافر کافر کے نعرے لگے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, اس پہ پرچہ ہونا چاہیے اور لا مسٹ ٹیک اٹس کورس, ویری کلیئر. اور میرا بھی بہت بڑا کنسرن ہے ایز اے پاکستانی کہ وائی ڈڈ اٹ ہیپن, ویری سمپل. اچھا میں اس پہ آپ کو یہ بتاتی چلوں, اس سے پہلے میں مجاہد بریلوی صاحب کے پاس جاؤں جو مسکرا کے یہ گفتگو سن رہے ہیں. میں آپ سے ایک ویری کوئک کویسچن آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میں کہ آپ کے حکومت کے اندر سے ہمیں یہ بتایا گیا, ذاتی طور پہ میری بات ہوئی, مجھے انہوں نے بتایا کہ جو پنڈی کے اور پنڈی ڈسٹرکٹ اور اسلام آباد کی تمام جو پولیس فورس ہے وہ انٹیریئر منسٹر کو رپورٹ کر رہی ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 144 کے لاگو ہونے کے باوجود آپ پارا میں بینڈ آرگنائزیشن نے دفاع پاکستان کے تحت ایک جلسہ کیا, اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی نے اجازت دی تو نہیں, میں جواب دیتا ہوں, منسٹر آف انٹیریئر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں جواب بھی دے رہا ہوں جی, میں چاہتی ہوں میں اس کا جواب یہ ہے ویری بریف, ویری بریف. دیکھیے آپ نیشنل ایکشن پلان کو بھی دیکھ لیجئے, وہاں وہ آؤٹ فٹس جنہوں نے سبسروینٹ ہو کر نیشنل ایکشن پلان کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی بات کی تھی, ان کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا, جو میں نے اکیلے نے سائن نہیں کیا, کہ ان تمام لوگوں کو, ان تمام روگ ایلیمنٹس کو, اگر وہ مین سٹریم پولیٹکس میں آنا چاہیں اور اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو اس ملک میں ٹیررزم کی بنیاد ہے, تو ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی جانی چاہیے اور ان کو مین پولیٹیکل سٹریم میں لانے کے لیے ہر وہ اقدام کیا جانا چاہیے جو ضروری سمجھا جائے گا. نیشنل ایکشن پلان میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ میں نے اکیلے نے نہیں لکھا, اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے دستخط موجود ہیں. جی ویسے ڈاکٹر مزاری نے ایکشن پلان, نیشنل ایکشن پلان انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا. بالکل غلط. میں ذرا بریلوی صاحب کے پاس جاؤں تو خیر اس کا مطلب بریلوی صاحب یہ جو بھی آپ نے گفتگو سنی اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو اس وقت لگ رہا ہے جو کلدن تنظیمیں ان سے بدتر ہے پی ٹی آئی. دیکھیں ایک تو دلچسپی سن رہا تھا, دیکھیں میں ایک تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ غالباً 2 مین اسٹریم پارٹیاں ہیں, ہمارے ڈاکٹر شیری مزاری اور قاضی صاحب ہی گفتگو کرتے اور میرے خیال میں ان دونوں کا موقف ہے. لیکن نسیم میرے خیال میں اگلے جو 24 اور 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں,
اور مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے، اس نے بہرحال تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہ صرف پرجوش بلکہ مشتعل کر دیا ہے. اور اس میں میں اگر ایک ٹیکنیکلی لفظ استعمال کروں گا، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ اور سانحہ ہو گیا، تو آپ کو علم ہے کہ آپ کے بڑے ساتھی ہمارے سینئر جرنلسٹ انہوں نے تو لکھ بھی دیا تھا، اور اب لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں سرگوشی میں، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم لفظ استعمال کریں کہ وہ چاپیں سنائی دے رہی ہیں. لیکن یہ بہرحال جو ایک پولیٹیکل مومنٹ تھی جو اگر اسی طرح جاری رہے، اور آپ دیکھیں کہ ابھی 2 نومبر میں کوئی 48 گھنٹے ہیں، لیکن کل تک اگر یہی صورتحال رہی تو یہ صورتحال میں خیال دونوں کی ذمہ داری ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ اور بڑی ذمہ دار اور بڑی ان کا بیک گراؤنڈ ہے ایک سیاسی، ان کو بھی یہ کہوں گا کہ انہیں اگر یہ تحریک اگر پرتشدد ہوتی ہے تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس کا فائدہ پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے قاضی صاحب، ان کی پارٹی بھی ان مرحلے سے گزری ہے، میاں صاحب نے بھی اسی طرح جلوس نکالے ہیں، وہ بھی اسی طرح اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس کو تو خیر اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن اگر اس دونوں کی ٹکراؤ میں کوئی حادثہ سانحہ ہوتا ہے تو پھر شاید ذمہ داری دونوں پہ ہی ہو. نسیم بی بی جی ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے واپس اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. پھر ہم بات کریں گے کہ آج ڈیفنس منسٹر نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ان کی سٹیٹمنٹ آئی کچھ دیر پہلے. انہوں نے کہا کہ فوج اور حکومت جو ہے وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے ایک پیج پہ، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا بنی گلہ سے باہر نکلیں، اگر آپ نے موومنٹ چلانی ہے اس پر بات کریں گے. اور ہم پوچھیں گے ظہیم قادری صاحب سے کہ جو 100 کی تعداد میں لوگوں کو پکڑا انہوں نے، پنجاب گورنمنٹ نے ان کو آنے نہیں دے رہے ادھر، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اسٹے ود اس. آگے واپس ویلکم بیک ناظرین. گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے نکل آئے، پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف. KPK کے چیف منسٹر اور جو ریلی لے کر آ رہے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی موجود ہے. آگے بھی پولیس فورس ہے. دیکھیے گا ساری رات یہ کیسے گزرتی ہے. ہم نے ناظرین دعوت دی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کو. KPK میں سب جانتے ہیں کہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے KPK کے حوالے سے. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، یہ جو اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کچھ گھنٹوں سے، یہ آپ نے کبھی پہلے دیکھے اپنی جرنلسٹک کریئر میں جو اس وقت ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مختلف شکلوں میں تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ ایک صوبے سے لوگ جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ان کی قیادت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے وزراء بھی ساتھ ہیں، ساتھ میں ان کی سیکیورٹی کے لوگ بھی ہیں. تو یہ کافی ایک میرے خیال میں بڑا واقعہ ہے. اور اب کافی تشویش بھی ہے یہاں پر کہ کوئی وہاں پر نقصان نہ ہو جائے، کوئی اس میں زیادہ اور کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. تو یہ بتائیے آپ اس کو کدھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ وہاں جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب ظاہر ہے پرویز خٹک خود اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہ ہو تو شاید ان میں جوش و جذبہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ تو ہیلی کاپٹر میں یا پہلے بھی اسلام آباد جا سکتے تھے، لیکن وہ خود اس کی قیادت کر رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو ایک توقع تھی کہ ہزاروں لوگ جائیں گے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے جب یہاں پہ آئے تھے تو تقریباً 50,000 ان کا خیال تھا کہ یہاں سے لوگ جو ہیں آنے چاہیے اسلام آباد. لیکن پرویز خٹک نے پھر کہا کہ نہیں، میں 1 لاکھ لوگوں کو لے کر آؤں گا. تو ظاہر ہے وہ تو ممکن نہیں ہوا، اور جو لوگ گئے ہیں وہ توقعات سے کم ہیں، لیکن ان میں جوش و جذبہ تو ہے. اب یہ ہے کہ پارٹی میں اندر کے کافی مسائل ہیں، اختلافات ہیں. جو حکومت میں ان کے اتحادی ہیں، جماعت اسلامی اور آفتاب شیرپور کی قومی وطن پارٹی، وہ اس میں شامل نہیں ہیں. تو ان کو اپنے مسائل بھی درپیش ہیں. لیکن میرے خیال میں جب بھی ایسا موقع آتا ہے اور جب ان کی پارٹی کی بات ہوتی ہے، عمران خان کی، تو پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جو اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں نظر آ رہا ہے
کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ناراض ہیں وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں گے. البتہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تشویش تو کافی ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ پتہ نہیں کس رخ جا رہے ہیں, آئندہ کیا ہوگا, کیا یہ حکومت رہے گی, یہ حکومت صوبائی حکومت, آج بھی کافی افواہیں رہیں لیکن اس کی تردید تو ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی انسرٹینٹی ہے, بے یقینی کی فضا ہے. جی, وفاقی حکومت کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں لوگ کے پی کے میں کہ وفاقی حکومت کا جو رد عمل ہے, جو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے, جو کریک ڈاؤن ہے, اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی, ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا سے جب چلتے ہیں تو پہلے پنجاب میں داخل ہوتے ہیں, تو پنجاب پولیس, پنجاب حکومت وہ ان لوگوں کو روک رہی ہے. تو یہ پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ اس کو ایک شکل دے دی گئی ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. پھر آگے جا کر جو ہے اسلام آباد, تو وہاں پہ وفاقی حکومت ہے, پھر ان سے ان کا سامنا ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وفاق اور پنجاب کی حکومت یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ اس کو اس طرح کی شکل دی جا رہی ہے, تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو عمران خان نے جو یہ دھمکی دی تھی کہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے, جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے, تو میرے خیال میں اس سے بھی کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوا. اگر پرامن احتجاج کی بات ہوتی, یہ لاک ڈاؤن کی بات نہ ہوتی, اسلام آباد کو بند کرنے کی, حکومت کو پیرالائز کرنے کی, تو شاید زیادہ ان کو عوامی حمایت ملتی. لیکن جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا, جو دھمکیاں دی گئیں, اس سے میرے خیال میں ان کے حق میں جو ایک رائے تھی اس میں کمی آئی ہے. جی ڈاکٹر مزاری, میں ود آل ڈیو رسپیکٹ میں بہت عزت کرتی ہوں رحیم اللہ یوسف زئی کی, لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ ایک سیاسی پارٹی نے نہ استعمال کیا ورڈ لاک ڈاؤن. اور ابھی جب کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کل پرسوں سول ساؤتھ کوریا میں پورا ان کا کیپٹل لاک ڈاؤن ہو گیا, کیونکہ ان کے پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ ان کے جو صدر ہیں ان کا کوئی ڈاکیومنٹ لیک کا ایکچولی سکینڈل ہے. اس میں نہ کنٹینرز آئے, نہ پولیس کا تشدد آیا, پورا شہر بند ہو گیا. ایشو یہ لاک ڈاؤن سیاسی پارٹی کیسے کرتی ہے؟ اگر بے تحاشا لوگ آئیں تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. جب عراق وار کے خلاف سینٹرل لنڈن میں پروٹیسٹ ہوا تھا, سینٹرل لنڈن بند ہو گیا تھا. یہ تو, اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت تشدد کر کے فزیکلی لاک ڈاؤن کر دے, نہ صرف کیپٹل کو اسلام آباد کو بٹ پنجاب کو. موٹر وے انہوں نے بند کر دی. پھر آپ تشدد کر رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کہ ان کی چیف منسٹر کو آپ پنجاب میں آنے نہیں دے رہے. موٹر وے آج بابو صابو پہ کنٹینر لگ گئے, موٹر وے بند ہو گئے. جو بسیں چل رہی تھی پیسنجر کی آج وہ نہیں چل رہی, کل بھی دوپہر سے پہلے شاید غالباً نہیں چلیں گی, اور پھر وہ سیکیورٹی سچویشن دیکھیں گی. تو مطلب ہے کئی اور دنیا میں جمہوریت میں لوگ نکلتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, کیپٹل دارالحکومت جو حکومتیں بند ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے, لیکن تشدد نہیں کیا جاتا. اور کہیں ایسا نہیں ہوتا پری ایمپٹیولی کہ حکومت کہے جی وہ بند کر دیں گے تو اس سے پہلے ہم خود ہی بند کر دیں. مطلب یہ کچھ سوچیں, دس از irrational. کوئی عقل مندی ہے کہ حکومت کہے ہم ہی بند کر دیں شہر اسلام آباد. اب وہ ریڈ زون میں کنٹینرز لگ گئے ہیں, سرینا کے سامنے لگ گئے ہیں, مرگلہ پہ لگ رہے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں مجھے چاہیے قوم کو پہلی مبارکباد دے دیں کہ ہم نے تو جو کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا, پی ایم ایل این کی حکومت نے خود ہی پورے نہ صرف اسلام آباد کو وہ پنجاب کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا ہے. ویسے حکومت کی طرف سے یار, اور میرا خیال ہے ہائی کورٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دھرنے کی اجازت دیں گے, فساد کی اجازت نہیں دیں گے. جس طریقے سے تو فساد تو یہ خود کر رہے ہیں نا. جی آپ نے دیکھا ہے نا ریسٹ جو ہو رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے نا, ہم تو پیسفلی آج جا رہے تھے, آپ وٹنس ہیں. ہم نے ہمارے پاس کوئی بندوقیں تھیں, ہمارے پاس کچھ تھا, ہم 3 عورتیں تھیں, انہوں نے جو بدتمیزی کی ہمارے ساتھ پولیس والوں نے, آپ وٹنس ہیں. تو فساد اور تشدد تو یہ حکومت کر رہی ہے نا, ہم تو نہیں کر رہے. ہاں وہ جانے سے روک رہے تھے آپ کو. یہ زین قادری صاحب, بہت سی جو اریسٹ ہو رہے ہیں
पंजाब में हर शहर में हम बैठे हुए थे, जगह जगह से खबरें आ रही थी, कई तो ये कह रहे थे कि घर में जाके स्टाफ को पकड़ें, तो इतनी ज्यादा पकड़ धकड़ से कोई फायदा है, यानी कि छूटेंगे लोग तो फिर वही मसला खड़ा हो जाएगा, कोई मसले का हल तो नहीं है ये। देखें, एक तो यहाँ कहा गया कि हमारे पास असला नहीं था, इनके पास नहीं था, लेकिन बाकी लोग जो वहाँ से जा रहे थे अंदर, आपने देखा कि एक बहुत बड़ा साशे पकड़ा गया असलहे का, जिसका अभी तक सुराग नहीं लग रहा कि वो हुकूमत का है या उनका ज़ाती। और जो टीयर गैस गन होती है उसका ना तो कोई लाइसेंस होता है और ना वो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि वो लोगों की रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट अ डिफेंस वेपन, वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के पास ही होती है। और परवेज़ खटक साहब की तरफ से ही प्रोवाइड की गई थी जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को कि वहाँ जाकर इसको वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाए। तो ये बड़ी क्लियर देखे नसीम बीबी, मैं इनकी बात में नहीं बोला, उनको को डिसेंसी प्रिवेल करवा लीजिए, मैं इनसे 10 अर्ज करता हूँ कि मेरी बात में इंटरफेयर ना करें। अपनी लैंग्वेज तो संभाल के करें। डॉक्टर मजारी जरा सब्र से, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की मैंने? डिसेंसी और इनडिसेंसी क्या है? क्या मैंने व्हाट रॉन्ग लैंग्वेज डिड आई यूज? कि मैं इंडिसेंट हूँ, आप मुझे इंडिसेंसी है, किसी की बात में दखल अंदाजी करना वाज़ेह तौर पर इंडिसेंसी है। किसी की बात में दखल अंदाजी करना वाज़ेह तौर पर इंडिसेंसी है। बदतमीजी करते हैं, आप करते हैं, आपकी आदत है, आपकी पार्टी का ये खासा है कि आप बदतमीजी करते भी हैं और करवाते भी हैं। गलत बात नहीं, सही बात है। आप इंटरफेयर करेंगी तो आप इंडिसेंट हैं। अगर women का अलबाना ले आप, women are not above law, women are not above law and decency levels. I'm not. You are interfering and women are not. यार बड़े अफसोस की बात है। You don't know what you are saying. You don't know what you are saying. Women are not above decency levels. They have to maintain more decency. You're talking absolute rubbish. Your party is full of rubbish. You are filth depot. All of you. You are filth depot. All of you are filth depots. You don't deserve any sort of respect. You don't deserve any respect. Let me tell you this. You don't deserve any respect. Your party and you do not deserve respect. पे इनका ऐसा झगड़ा हुआ है और इनमें बात आप गलत करती हैं और इंटरफेयर करती हैं। नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली ये जो वहां ग्राउंड पे सिचुएशन देख रहे हैं वही हमने स्टूडियो में देखी है। एक लफ्ज उन्होंने गलत इस्तेमाल किया कि इनडिसेंट, क्या आप डिसेंसी नहीं है, और डॉक्टर मजारी तो इतनी उस पर नाराज हो गई। गलत अल्फाज नहीं तो बस ठीक था ना, वो तो वो कहते हैं आपने तो उधर मौका ही नहीं जाने दिया। किस बात पे अपोलोजाइज? अगर कोई किसी की बात में इंटरफेयर करे तो अपोलोजाइज करना पड़ता है उसके बाद। तो आप इंडिसेंसी है ये किसी की बात में गुफ्तगू करना। कादरी साहब, नाजरीन बस इस वक्त हालात अजीब बात कर रही हैं जो आप स्टूडियो में देख रहे हैं, और हम इसीलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल कोई समझबूझ से काम, यानी कि हम कौन होते कहने वाले के समझबूझ, लेकिन कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये जो अब एक डेडलॉक है उसमें, मैं आपकी बात चुप करके सुन रहा हूँ, आप बीच में बात कर रही हैं बार बार। रेलवी साहब, मैं तो सिर्फ एक लाइन कहूंगा, मेरे ख्याल में हमारे रहीमुल्लाह यूसुफज़ई ने एक खबर दे दी है जी, और मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद बड़ी तेजी से फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हमें हैरत नहीं होगी कि अगर उस फाइनल राउंड में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी एक तरफ होने का फैसला कर लिया है तो शायद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि रहीमुल्लाह ज़्यादा जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सीएम के ख़िलाफ़ या एक नया कोई वहाँ पर अब तक कोई तैयारी, मुझे ये भी हो रहा है, कुछ रहीमुल्लाह कंफर्म करें, कुछ तैयारी भी शुरू हो गई है कि कोई उनके खिलाफ ले आया जाए। तो अब जो अगले 24 घंटे में पहले भी कह रहा नसीमी बड़े अहम है, देखना ये है कि दोनों तरफ से जो कुछ सूरत आगे बढ़ रही है उसमें ज़्यादा पॉलिटिकल टर्म में एक्सीडेंट और का उनसर बढ़ता जा रहा है। हम कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं अगले 24 घंटे बाद, जिसमें हो सकता है खट्टक साहब शायद यहीं पर बीच में खड़े हों और उनको खबर आ जाए कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया या उनको हटा दिया गया है, ऐसा भी मुमकिन है नसीम बीबी। जी मेरा ख्याल है कि इस वक्त नाज़रीन जो हमने देखा है कि अभी जैसे हम
کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کی ہے ایک انفارمل کابینہ کی, اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ڈیڈ لاک ختم کیا جائے, پولیٹیکل پارٹی سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں ان کی کابینہ کے جو ممبرز ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہیں ڈیفنس منسٹر, انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ کہا, ایک جو بہت بڑا سوال اٹھ رہا تھا فوج کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ڈیموکریسی کے حوالے سے. دوسری اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جہاں تک آرمی چیف کی تعیناتی کی بات ہے, نیو آرمی چیف, انہوں نے کہا کہ ابھی اس میں وقت ہے. یعنی کہ ایک اور یہ دوسرا سوال تھا بڑا کہ یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. اور یہ جو بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے کہ شاید فوج کسی طریقے سے مداخلت کرے, اگر ہم یہ کہیں یہاں کہ ایک ڈگری آف سرٹنٹی کے ساتھ کہ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اللہ کا شکر ہے, اور لیکن نظریں سپریم کورٹ پہ ضرور ہیں. ڈاکٹر مزاری آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. زعیم قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ دونوں بھائی ٹھنڈا پانی ضرور پیے پروگرام کے بعد. بریلوی صاحب تھینک یو سو مچ. کل انشاءاللہ پھر نشست کریں گے. ناظرین ہماری طرف سے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.